ویلکم ٹو آور چینل۔ تقریب کا اہتمام گھر پر ہی تھا۔ مقدس اور عائزہ گھر میں داخل ہوئے تو عائزہ کو یہی تھا کہ اس کا سامنا علی سے نہ ہو۔ عائزہ اپنی کزن کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عائزہ کو علی کی بہن ہانیہ ملی۔ عائزہ تم اور بھائی کی شادی میں کیسے ہو گیا یہ معجزہ؟ ہانیہ قدرے حیرت سے بولی۔ آپے زبردستی لے آئی ہیں، عائزہ اپنی بے بسی بتاتے ہوئے بولی۔ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کرے؟ امپاسبل، ہانیہ حیران ہو گئی۔ بس یار ذرا سی بات ہو تو افرا کو کال کر دیتے ہیں، پھر وہ کہے تو میں منع نہیں کر سکتی، عائزہ اپنی مجبوری بتاتے ہوئے بولی۔ ویسے ایک بات ہے، افرا کو تمہاری دوستی نہیں ماں ہونا چاہیے تھا، وہ بات کہتی ہو اور تم مان جاتی ہو۔ ہانیہ مذاق سے بولی۔ چپ کرو تم، افرا کا نام بھی مت لو، میری دوست ہے اور میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتی، چاہے اس کی غیر موجودگی میں ہے، عائزہ جذباتی ہو کر بولی۔ ہانیہ نے منہ بنا لیا اور وہاں سے چل دی۔ عائزہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تو سامنے اس کی نظر علی اور اس کی دلہن پر پڑی جو آپس میں گپیں لڑا رہے تھے۔ عائزہ ان کے ہلتے ہونٹوں پر غور کر کے بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہی دیکھتے دیکھتے اس نے اپنے دھیان میں ایک کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ اچانک سے پشت کی جانب مجبتی عائزہ کے قدموں میں گر پڑا۔ غصے کی ایک جھلک بھی مجبتی کے چہرے پر نہیں تھی، وہ نارمل انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اوہ آئی ایم سو سوری، میرا دھیان دوسری طرف تھا۔ عائزہ معذرت کے کلمات کا ورد کرنے لگی۔ پہلے آپ مجھے اپنا ہاتھ دیں تاکہ میں اٹھ سکوں، اس نے معصومیت سے مطالبہ بتایا۔ اوہ ہاں کیوں نہیں، عائزہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجتبیٰ سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عائزہ کو یہی تھا کہ یہ بندہ ابھی مجھ پر برس پڑے گا اور علی کی کسر بھی پوری کرے گا سب کے سامنے ہی، مگر وہ کچھ بھی نہ بولا اور بس مسکراتا رہا۔ کیا ہوا مجتبیٰ بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہانیہ نے جلدی سے آ کر اس کی حالت طلب کی۔ یار عائزہ تم بھی کیا کرتی ہو، اس نے عائزہ کو لتاڑا۔ ارے نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں، میرا اپنا پاؤں پھسل گیا تھا، انہوں نے تو مجھے سہارا دے کر اٹھایا ہے، مجتبیٰ نے ہانیہ سے بات کرتے ہوئے عائزہ پر لگے الزام کو رد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا میں تو سمجھی کہ تم کچھ مت بولو، بس ان کا شکریہ ادا کرو، مجتبیٰ نے ہانیہ کی بات رد کرتے ہوئے کہا۔ تھینکس عائزہ، یہ علی بھائی کی بہت پرانے دوست ہیں اور میرے لیے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں، ہانیہ نے تعلق کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک، آپ سے مل کر اچھا لگا مسٹر مجتبیٰ، عائزہ شرمندگی سے نظر جھکاتے ہوئے بولی۔ چلیں مجتبیٰ بھائی، علی بھائی کے ساتھ تصویریں بھی بنانی ہیں، ہانیہ جلد بازی سے بولی۔ ہاں چلو، اگین تھینکس عائزہ، مجتبیٰ جاتے جاتے عائزہ کو پھر لاجواب کر گیا۔ عائزہ نے بائیں طرف کروٹ لی، وہ بے چینی کی عالم میں تھی، خود سے ہم کلام ہوئی، یہ کیسا انسان تھا، کوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو اس سے پوچھا تک نہیں سے لگی یا نہیں، عائزہ کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات جنم لے رہے تھے۔ یہ تو حد ہو گئی، غصہ کرنے کے بجائے اسے مسکرا کر دیکھا، شاید وہ پاگل ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ ہاں یہی ہوگا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ عائزہ من ہی من میں مجتبیٰ کو پاگل تصور کر چکی تھی۔ ویسے میں رات کو 2 بجے سے کیوں یاد کر رہی ہوں، مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، اس نے مجھ پر کوئی تعویذ نہ کر دیا ہو، شاید ہو بھی سکتا ہے۔ عائزہ آیت الکرسی پڑھ کر سونے کی کوشش کرتی رہی، مگر اسے نیند نہیں آئی، اس کے بارے میں سوچتے سوچتے کب صبح ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اٹھی اور کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ عائزہ کہاں کھوئی ہو یار، کیا ہو گیا ہے؟ افرا نے اس کو سوچوں کے سمندر سے باہر نکالا۔ کچھ بھی تو نہیں، میں کیا سوچوں گی، عائزہ نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل مجتبیٰ کو سوچ رہی تھی، یہ وہ پہلی بات تھی جو افرا سے چھپا رہی تھی۔ عائزہ پکا نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے نا؟ افرا نے پھر تصدیق کی۔ نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں، عائزہ یقین دلاتے ہوئے بولی۔ اٹینشن کلاس، عائشہ کلاس میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم میم، سب ایک ساتھ بآواز بلند بولے، جیسے پرائمری اسکول کے بچے جب کسی استاد سے اکتا جاتے ہیں، ہیپاکسی سختی کرنے والے اساتذہ کے آنے پر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام کلاس، یہ ماریہ ہیں، آپ لوگوں کی نئی کلاس فیلو، میم کسی لڑکی کا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ کون اس سے دوستی کرے گا؟ عائشہ نے نظر گھما کر کلاس کا جائزہ لیا اور نظر کہیں عائزہ پر جا رکی۔ افرا تم اٹھو یہاں سے اور ماریہ تم وہاں عائزہ کے ساتھ جا کر بیٹھو، عائشہ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ افرا نے چونک کر حیرانگی سے عائشہ کی طرف دیکھا، جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہو، اور وہ بے یقینی کے عالم میں ہو۔ میم میں، افرا نے تصدیق کے انداز میں پوچھا۔
ہاں تم ویسے بھی تم دونوں سہیلیوں کے بہت قصے سن چکی ہوں میں، پورا کالج سر پر اٹھا کر پھرتی ہو، عائشہ نے شکایت کرتے ہوئے کہا۔ افرا کے تاثرات بدلے اور وہ غصے کے عالم میں اکیلی پیچھے جا بیٹھی۔ افرا کو میم عائشہ پر بلا کا غصہ تھا، وہ من ہی من میں عائشہ کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ عائزہ نے پیچھے مڑ کر افرا کو تسلی بخش نظروں سے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے کول ڈاؤن رہنے کا کہا۔ السلام علیکم عائزہ، کیسی ہیں آپ؟ ماریہ نے بیٹھتے ہی باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ عائزہ نے بھی بات آگے بڑھائی۔ عائشہ جب تک آج کے لیکچر کے حوالے سے بورڈ پر امپورٹنٹ ہیڈ لائنز لکھنے لگی، سب اپنی اپنی کتابیں نکال کر سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ ساری کلاس میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کیپ کوائٹ کلاس، عائشہ غصے سے کلاس کی طرف متوجہ ہوئی۔